السلام علیکم دوستو۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل صدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ صدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ صدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے کی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی مویشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل صدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئے۔ ایک دن صدوم کے لوگ اس پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں سے آخر کیسے روا کر دیا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکی کی بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ پہلے بد کرنا سکھایا۔